مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں. یہ اصل میں تو بات ہے یہودیوں کے بارے میں، چونکہ یہودیوں کے عالم لوگ اپنی کتاب میں سے جو باتیں اسلام کی سچائی کو بتانے والی ہوتی تھیں ان کو بدل کے بتاتے تھے. سرکار کی شان و صفت جو توریت شریف میں آئی تھی وہ بدل کے بتاتے تھے. اصلاً تو ان کے بارے میں، لیکن حکم عام ہے. اللہ نے جو احکام اپنی کتابوں کے ذریعے نازل فرمائے، جو احکام اپنے رسول کے ذریعے بندوں تک پہنچائے، ان میں سے کسی بات کو چھپانا وہ سب اس وعید میں داخل ہے، چاہے وہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے یا مولانا صاحب کہلانے والے ہی کیوں نہ ہو. اگر عالم لوگ بھی اللہ کے دین کے احکام کو چھپائیں گے تو اس وعید میں داخل ہے، ان کو بھی وہی گناہ ہے. کیونکہ اللہ کا کلام چھپانا، اسی سے ہمارے یہاں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ علم دین کا چھپانا حرام ہے. سمجھ گئے؟ علم دین کا چھپانا حرام ہے. عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ دیکھیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، دین کی روشنی میں ایسا ہے تو بتا دینے کا ہے، نہیں مانتا ہے تو اس کا عذاب وہ جھیلے گا. عالم کا کام کہہ دینے کا ہے. آج یہ برائی اللہ پناہ میں رکھے، زیادہ تر لوگوں میں یہ بات داخل ہو چکی ہے. وہ سمجھتے ہیں مثلاً صدر صاحب غلطی کر رہے ہیں، اب میں بتاؤں گا تو صدر صاحب ناراض ہو جائیں گے یار میرے سے، تو اب صدر صاحب کو نہیں بتا رہے ہیں. اگر یہ کر رہے ہیں آپ تو آپ نے اللہ سے زیادہ صدر صاحب کا احترام رکھا. اللہ سے آپ کا وعدہ ہے کہ آپ چھپائیں گے نہیں، اور صدر صاحب کو برا لگ رہا ہے تو آپ چھپا لیے. مطلب آپ نے اللہ سے زیادہ ان کو مان لیا نا، تو پھر آپ ایمان میں کہاں رہے؟ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ حق ہے. جو حکم اللہ کا ہے وہ ہے، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے اس سے مطلب نہیں. اسلام صاف ستھرے مذہب کا نام ہے، لاگ لپیٹ نہیں ہے. اس میں صاف بات کہہ دو. چھپانے کے کئی طریقے ہیں. ایک چھپانا تو یہ ہے کہ حکم کیا ہے قرآن میں، حکم کیا ہے حدیث میں، یہ لوگوں کو بتایا ہی نہیں جائے، یہ بھی چھپانا ہے. اس کے مضمون میں کیا لکھا ہے یہ مطلب بتایا نہ جائے. اور ایک چھپانا یہ بھی ہے کہ قرآن میں کچھ آیا ہے لیکن اس کی تعویلیں الگ ڈھنگ سے کر کے اس کا کچھ اور مطلب بتا دیا جائے. سمجھ گئے؟ میں نے کچھ دنوں پہلے اپنے ایک جگہ تقریر میں بول دیا تھا کہ آج ہم آپ جو مروجہ طور پر منگنی کرتے ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا شریعت میں کچھ نہیں ہے. تو ہمارے گوندیا میں عالم لوگوں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھی، خطبہ دیا اور اس میں بتایا کہ نہیں دیکھو قرآن میں منگنی آیا ہے، یہ کہتے ہیں قرآن منگنی ہے نہیں. قرآن میں جس آیت کو پڑھا ہے ان بھائی لوگوں نے نا، وہ آیت آئی ہے اس عورت کے بارے میں جس کا شوہر مر جائے. کس کے بارے میں؟ آگے آئے گا اسی سورہ میں ہوا ہے آیت، سمجھ گئے؟ دوسرے بارے میں آئے گا جس کا شوہر مر جائے، وہ عدت کے حالت میں ہو، کوئی دوسرا آدمی اس سے نکاح کرنا چاہے عدت والی عورت سے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النکاح. تم اپنے دل میں اگر کسی بیوہ عورت سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتے ہو تو اس کی مانگ کو خطبہ بولتے ہیں، نکاح کی دعوت دینے کو، یعنی بات رکھنے کو. اس کی مانگ کو دل میں چھپا کر رکھو. عرضتم عریض تعرض کر، تعرض کا مطلب کنارے سے کہہ دینا، ڈائریکٹ منہ کھول کے یہ کہنا نہیں کہ تمہارا شوہر مر گیا تو غم نہیں کرو میں نکاح کروں گا، نہیں. وہ بھی کیا پردے میں رکھ کے کہنا، تعرض کرنا. مطلب بے سہارا مت سمجھنا اپنے آپ کو. تم ہماری مسلمانوں میں سے ہو تو اپنے کو بے سہارا مت سمجھنا. شوہر مر گیا تو اللہ تمہارے لیے انتظام کرے گا، اس طرح سے تو اس کو ہمت دینا، یہ ہے اس کا مطلب. بھائی لوگ کیا اس کو پڑھ دیے، دیکھو منگنی کے لیے قرآن میں کہا گیا نا، آیت یہ پڑھے اور مطلب کچھ اور بتائے. منگنی کہا گیا دیکھو،
تو اب یہاں کون کا شوہر مر گیا؟ یہ تو کنواری لڑکیوں کا منگنی کرتے ہیں، پہلے شوہر کا جو شادی شدہ ہے کیا ان کے شوہر مر گئے؟ آیت کا آگا پیچھا بھی تو دیکھو کیا لکھ رہا ہے اللہ پاک. یہ ہے قرآن کے مطلب کو چھپانا، یہ بھی ہے اللہ کا حکم چھپانا. سمجھ گئے؟ اس میں بھی وہ وعید داخل ہے، اس وعید میں یہ بھی داخل ہے. ایک تو یہ کہ حکم بتانا ہی نہیں، کسی کو مطلع ہونے نہیں دینا، اور دوسرا چھپانا یہ ہے کہ اس میں کچھ اور کہا گیا، اس کا معال و مقصد کچھ اور ہے، اور اس کو پردے میں ڈال کے اس کی جگہ پہ کچھ اور بتانا، معنی بدل کے بتانا، یہ بھی اللہ کا حکم چھپانا ہے، یہ بھی اس وعید میں داخل ہے. سمجھ گئے؟ اور لوگ یہ کام کرتے ہیں صرف اس لیے کہ بڑے لوگ ہیں، یہ کرتے آئے ہیں کہ ہاں میں ان کے ثبوت فراہم کر دوں گا تو انعام اچھا موٹا مل جائے گا، اور لوگ دیتے ہیں انعام. اور جو سچائی پہ رہ جاتا ہے وہ غریب کا غریب بنا رہتا ہے، اس کی تنخواہ بڑھنے کی جگہ پہ گھٹا دیتے ہیں لوگ، ہے نا، ان کی تنخواہ گھٹاتے ہیں. اور لوگوں کو خوش کرنے کی بات کر دو تو پھٹافٹ ترقی کر جاؤ گے. لیکن یہ ترقی نہیں ہے. آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. اپنے آپ کو آپ جتنے بڑے علم والا سمجھ لو، اگر اللہ کے کلام کے ساتھ خیانت کرو گے، دین کے ساتھ خیانت کرو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا. اس کو دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے. ہاں، وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور اس کے بدلے ذلیل دام لے لیتے ہیں، زیادہ تر اسی کے لیے چھپایا جاتا ہے. حکم کچھ ہے اور بدل کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ بتایا جائے تاکہ موٹی رقم مل جائے. نذرانہ ہے نا، نظر نہ آنا، خوب جیب بھر کے ہاتھ بڑھانا اور نظر نہ آنا، ہے نا، اس کے لیے یہ کر دیتے ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جو ایسا کرتے ہیں اس کے لیے کیا ہے؟ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ؟ جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، کیونکہ یہ رشوتیں اور مال حرام جو حق کو چھپانے کے بدلے میں انہوں نے لیا ہے، جہنم کی آگ میں پہنچا دیں گے ان کو. یہ ہے ان کو پیٹ میں آگ بھرنا. اب وہ اپنے طور پر جتنا عمدہ لباس پہنے، جتنی خوشبو لگائے، جتنا لمبا پگڑا باندھے، اگر اللہ کی دین کے حکام کو چھپایا، اس کے بدلے میں مال کمایا تو جہنم میں جائے گا. یہ اللہ کا فرمان ہے. سمجھ گئے؟ اب یہ بات آپ کہیں گے تو نہیں وہ متقی بنتے ہیں. متقی وہ نہیں ہے جس کو لوگ سمجھیں متقی. متقی وہ ہے جس کو اللہ متقی بنائے. اور اللہ بے شک تقویٰ اللہ کی جانب سے ہے، بندے کے اختیار کی بات نہیں ہے. اور اللہ ایک تو جہنم میں جائیں گے، اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا. اللہ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا. وہ اپنے گناہوں کی گندگی کے ساتھ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دنیا کی چند روزہ زندگی کی فائدہ اٹھانے کے چکر میں دین کے ساتھ تملق کرنا، شریعت کے احکام کو چھپانا، لوگوں کو خوش کرنا، یہ کتنی بڑی بلا ہے. ایک تو پیٹ میں آگ بھرنا، پھر اللہ ان سے بات ہی نہیں کرے گا، پھر ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اور پھر دردناک عذاب. چار وعیدیں سنا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حق کو چھپانے کے بدلے میں. اور بھائی لوگ اپنے طور پر بہت چھپانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اب پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو وہ ہے جو آخرت میں ہوگا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی. کیا کیا؟ ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش کے بدلے میں عذاب خریدا. تو کس درجہ انہیں آگ کی سہار ہے. یعنی کتنا آگ سہ سکیں گے یہ جو اتنا ڈھٹائی کر رہے ہیں نا. یہ ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی ہی تو ہے. اللہ فرما رہی ہے کتنی آگ سہ سکیں گے کہ اپنے آپ کو آگ پر آگ کا حقدار بنائے چلے جا رہے ہیں. یہ کتنا آگ سہیں گے، جہنم کتنا برداشت کر سکیں گے. یہ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری. اللہ نے
کتاب حق کے ساتھ اتاری، اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ ضرور پرلے سرے کے جھگڑالو ہیں۔ کتاب میں یہ اختلاف ڈالنے لگے، حکم کتاب میں اللہ کا کچھ آیا اور اپنی سینہ زوری دریدہ دہنی کے ذریعہ کچھ کا کچھ کر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ آیت اصل میں مشرکین وغیرہ کے بارے میں بھی نازل ہوئی، جو قرآن پاک کے معاملے میں طرح طرح کے خیالات لوگوں میں پھیلائے۔ مکے کے لوگ، کچھ لوگ کہتے تھے یہ تو شاعری ہے، کچھ لوگ کہتے تھے نہیں یہ تو جادوگری کی کتاب ہے، کچھ کہتے تھے معاذ اللہ یہ تو کہانت ہے۔ یہ اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی، سمجھ گئے؟ اور اس سے مسلمانوں کو بھی ایک گناہ ڈرنا چاہیے۔ ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، ہر سورے کی اپنی اپنی فضیلت ہے، سمجھ گئے؟ اب ہمارے یہاں 5 سورہ 16 سورہ وغیرہ یہ سب چلتا ہے۔ اب اس میں یہ رہتا ہے کہ کچھ سورے طبیعت کے طور پر آپ کو سننے میں اچھے لگتے ہیں، کچھ پڑھنے میں اچھے لگتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اپنے دل میں یہ ڈر ہمیشہ بنائے رکھنا چاہیے کہ کسی سورہ کو کسی دوسرے سورہ سے بہتر یا کم تر نہ سمجھے، کیونکہ سب اللہ کا کلام ہے، سمجھ گئے نا؟ اب ایک سورت کی فضیلت میں دے دیا کہ آپ کو رزق کی بھی اتنی برکت ہوگی کہ آپ پریشانی نہیں ہوں گے، مثلاً سورہ واقعہ کے پڑھنے والے کو یہ بتائی، تو اب آپ یہ سمجھو کہ نہیں میرے لیے تو سورہ واقعہ زبردست چیز ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ سورہ واقعہ کا مرتبہ زیادہ نہیں ہے جتنا دوسرے سورہ کا نہیں ہے، چونکہ سب اللہ کا کلام ہے۔ آپ مرتبوں کو ناپ نہیں سکتے یا قبول کرنے میں فرق نہیں کر سکتے، اس میں اختلاف نہیں ہونا بالکل، سمجھ گئے؟ اس کو یوں سمجھیے، ایک میرے بھائی کو کوفتے پسند ہے، آپ کو سیخ کباب پسند ہے نا؟ ان کو قیمہ پسند ہے، ان کو قورمہ پسند ہے، ان کو بھیجا پسند ہے، یہ ہمارے پایا پسند کرنے والے ہیں۔ ایک گائے ذبح کی ہے، سب چیز ہے اس میں، اپنی اپنی پسند الگ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو نہیں پائے کا جواب کلیجی میں کہاں مل سکتا ہے؟ پایا پایا ہے، کلیجی کلیجی ہے۔ اگر یہ سوچ لیے کل ملا کے سب گوشت ہے، سب کیا ہے؟ گوشت ہونے میں سب برابر ہے، آپ کی پسند الگ ہو سکتی ہے نا، الگ الگ پسند ہو سکتی ہے، لیکن مرتبہ سب کا ہی برابر ہے۔ ڈاکٹر اگر کہے گا کہ گوشت نہیں کھانا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیمہ نہیں کھانا اسٹو کھا لینا، پایا نہیں کھانا اور بھیجا کھا لینا۔ ڈاکٹر کہا کہ گوشت نہیں کھانا تو مطلب کچھ بھی نہیں کھانا۔ آپ سوچو کہ نہیں یار گوشت کھانے منع کیا، میں تو کوفتے کھا رہا ہوں، گوشت منع کیا، میں نے تو سیخ کباب کھایا، یہ نہیں چلے گا۔ گوشت مطلب گوشت، بالکل ایسے ہی اللہ کا کلام مطلب اللہ کا کلام، اس میں ذرہ برابر کہیں کوئی فرق نہیں۔ اس میں اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، بالکل دل کو قابو میں رکھنا ہے کہ کہیں کسی دوسرے سورہ کے اوپر کسی کو فضیلت نہ دے، سمجھ گئے؟ تمام سورے اپنے اپنے حساب سے مرتبے میں برابر ہے۔ ہاں مزہ میں فرق ہے، کوئی کوفتے کا مزہ میں ہے، کوئی قیمہ کے مزہ میں ہے نا، سب کا اپنا اپنا مزہ ہے، اپنی اپنی پسند وہ الگ بات ہے، لیکن مرتبہ سب کا برابر ہے، درجہ سب کا ایک ہے، چونکہ سب ایک اللہ کا کلام ہے، اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ یہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں عام طور پر نمازوں میں غیر معروف سورے پڑھتا ہوں۔ عام طور پر لوگ جیسے سورہ رحمان شریف نہیں پڑھے، کوئی کہتے ہیں آج سورہ رحمان شریف پڑھے مزہ آ گیا، تو میں آپ کے مزے کے لیے نہیں پڑھوں گا، میں وہ کروں گا جو ہمارے رب کو پسند ہے، سمجھ گئے نا؟ اب مثال کے طور پر اس میں اگر میں آپ کے مزے کے پیچھے چلا گیا تو میں مصلی میں کھڑا ہو کے آپ کا خیال کر رہا ہوں، اللہ کا کب کیا میں نے، سمجھ گئے؟ کہاں تو بھائی لوگوں نے یہاں تک لکھ مارا کہ رسول اللہ کا خیال آنے سے مصلی پہ نماز باطل ہو جاتی ہے، تو ہم رسول اللہ تو دور، آپ کا مقتدی کا خیال کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ ایک بات اور دھیان رکھیے، ہم نہیں کر سکتے لیکن رسول اللہ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ کو اختیار تھا اور آپ نماز کے مصلی میں کھڑے ہو کر کے بھی امت کا خیال فرماتے تھے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا۔ حضور کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آتی تھی، معلوم ہے نا؟ حضور کے مردوں کی جماعت کھڑی ہوتی تھی، پھر بچے ہوتے تھے صفوں میں، پھر اس کے بعد جو ہے نا عورتیں کھڑی ہوتی تھی، تو عورتوں کے ساتھ کئی دفعہ
4 महीने का बच्चा है, 5 महीने का, 6 महीने का बच्चा है, दूध पीता बच्चा, वो लेके आ गई बाजू में रख के नमाज़ पढ़ रही है। अब कोई बच्चा रोना शुरू किया तो सरकार को लंबी सूरह पढ़ने होती थी, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो नमाज मुख्तसर कर डालते थे। क्यों मालूम है? उम्मत का ख्याल इतना था हमारे आका। नमाज की हालत में भी अपनी उम्मत का ख्याल, वो भी उम्मत में छोटे बच्चे का ख्याल। क्या जिस रसूल ने नमाज की हालत में अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर हमको भूला नहीं, गरीब उम्मत को फरामोश नहीं किया, उम्मत के छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं भुलाया, हम कितने नाहंजार लोग हैं कि उस रसूल को भूल के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सोचने की चीज़ ये, हम हर मामले में, जिस मामले में देखो अपने रसूल को भूले बैठे हैं, जबकि हमारे रसूल नमाज के हाल में भी हमको नहीं भूलते थे। समझ गए? अइम्मा किराम को, इमामों को ताकीद की जाती है क्या फजर के अलावा और नमाज में मुख्तसर सूरे पढ़ा करो, नमाज मुख्तसर पढ़ो, क्योंकि हर आदमी की हालत और कैफियत अलग अलग है ना। अगर कोई आदमी नमाज या इबादत का शौक़ रखता है तो सुन्नत नवाफिल है, उसमें खूब लंबी लंबी पढ़े वो खुद अपनी। जमात में लोगों का ख्याल इस तरह रखो कि मुख्तसर करो, जल्दी से फुर्सत करो लोगों को। अगर किसी को इबादत का शौक़ है वो करे, मना थोड़ी है, कोई मना थोड़ी करता है कि भाई चलो हमने पढ़ लिया अब तुम निकलो मस्जिद से। कोई पढ़ना चाहता है पढ़े, लेकिन इमाम को ये हुक्म दिया जाता है कि मुख्तसर करना, किसी को ताब ना हो। अगर इमाम साहब ने दे लंबी लंबी शुरू किया और किसी एक मुक्तदी के दिमाग में भी उकताहट आ गई, ताब जिसको बोलते हैं, उसको उकताहट आ गया, ऐसा लगा कि लंबा पढ़ देते हैं, तो सब की नमाज मकरूह तहरी में हो जाएगी और पूरा गुनाह इमाम साहब के सर डलेगा। समझ गए? लोग इमामत के मसले को बहुत आसान लुक़मा समझते हैं, ये आसान नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है ये। समझ गए? और इसीलिए जो तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं ना, आम तौर पर तरावी की नमाज क्या है? तरावी की नमाज सुन्नत। कैसा है? तरावी में एक कुरान का मुकम्मल होना ही क्या है? सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है। 4 लोगों ने भी पढ़ लिया, पूरे जमात वाले ज़िम्मे से उतर गए, ऐसा है। अब हम लोग ज़रूरी समझते हैं और खड़े हो जाते हैं, फिर तहरीमा तो बांध लिए, इस इंतज़ार में रहते हैं कब को रुकू आएगा, कब को रुकू आएगा, कब को। आप अगर इतना कर रहे हैं तो सबकी मकरूह कर डाल रहे हो आप। आपको नहीं जम रहा, अलग हो जाओ। जो दिल से पढ़ रहे 4 लोग पढ़ने दो, उसी 4 से हो जाएगा, नमाज तो सही होगी। राजस्थान में अभी 2008-9 से ये एक प्रोग्राम चलाया गया है। उस प्रोग्राम के तहत क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर मस्जिदों में सूरह तरावी पढ़ा रहे हैं। उसमें 2 मसले उन लोगों ने अहम रखा। पहला मसला तो ये कि जो ख़त्म तरावी पढ़ते थे, आम तौर पर लोगों को ऐसा लगता था जल्दी ख़त्म करें, जल्दी ख़त्म करें तो मैं भागूं, जल्दी ख़त्म करें तो जाऊं, है ना। तो एक तो ये तो मतलब ये है कि ज़ाहिर होता है, कुछ लोग दिल बोल डालते हैं, मुँह से कुछ नहीं बोलते, दिल ही में रखते हैं, मगर दिल में तो थकावट महसूस किया ना बंदे ने, तो नमाज तो मकरूह कर डाली सबकी। सवाब की जगह पे आज़ाब में पढ़े ना, कौन पढ़ा? इमाम साहब पढ़े, है ना। एक तो ये बात हो गई। और दूसरा ये था, दूसरा मसला भी ये पेश आता था कि साल भर जो इमाम बेचारे साल भर नमाज़ पढ़ाते हैं, मस्जिद की मोहल्ले वालों की खिदमत करते हैं, उनको नजराना देते थे आधा, और बाहर से एक हाफिज जी को बुलाए, तरावी सुनाए, उनको पूरा नजराना पेट भर। तो लोगों को ऐसा लगता था यार कि ये साल भर ये हमारे बीच रहते हैं, हमारे में खुशी में, गम में, जाहिर में, बातिन में, है ना, दुख दर्द में ये शामिल है, और नजराना एक बाहर से आया उनको दे दिया, हम लोगों लेके चला गया साल भर में। तो अब उन लोगों ने कई जगह तरावी सूरह ख़त्म तरावी बंद कर दिया कि आज जो कुछ हो साल भर वसूल करके अपने इमाम साहब को दो, इनकी खिदमत भी हो जाएगी, किसी की नमाज मकरूह नहीं होगी, कोई थकेगा नहीं, चलो सूरह तरावी पढ़ो, जल्दी जल्दी से निकल लो, ना इंतज़ार ना कुछ। वो अब ये सिस्टम कर दिए हैं। इस हिसाब से बेहतर है कि चलो नमाज मकरूह नहीं हो रही वगैरह, मगर इस हिसाब से बुरा है कि एक कुरान का दौर जो करना सुन्नत है वो छूट रहा है। कुरान पाक का एक दौर जो मुकम्मल होना चाहिए कम से कम रमज़ान शरीफ में ना, वो नहीं हो पा रहा है, वो छूट रहा है। चूँकि हमारे यहाँ लोगों में पढ़े लिखे लोग कम हैं, दुनिया में बहुत कुछ पढ़े हैं, समझ गए। अभी अपने ग्रुप में भी एक भाई ने ऐसा मैसेज भेजा है, आशिक खान रज़ा ग्रुप में एक भाई ने मैसेज भेजा कि आप दीन की बातें करते हो, लोगों को दुनियावी तालीमात के लिए प्रेरित नहीं करते, उसमें लिखते वगैरह वगैरह, मैसेज लिख करके भेजा है। अब सवाल ये है, 1 घंटा के लिए तो मस्जिद आते हैं, अब इसमें भी हम बोलते जाओ स्कूल, है ना,
صدر صاحب 2 راؤنڈ مار چکے، 2 دن میں جمعہ میں بول چکا، تب 8 بچے پڑھنے آ رہے ہیں. اب ان کو بھی ہم بولتے ہیں اسکول جاؤ، تو دین کون پڑھے گا؟ ہے نا. دنیا تو سب پڑھ ہی رہے، بنا کہے جا رہا ہے. دنیا بنانے کے لیے مولوی صاحب کو نہیں کہنا پڑے گا کہ جاؤ اپنے بچوں کو اسکول بھیجو، وہ اپنے آپ ہوشیار ہیں لوگ. دین کے لیے نہیں بھیج رہا ہے، اس کے لیے کہنا پڑے گا، کیونکہ دین کی کوئی قیمت نہیں سمجھتے ہم لوگوں نے شروع سے ہی مزاج الگ بنا لیا ہے. ہم کیا سمجھے کوئی دین کا کام کیا ہے؟ نماز کسی طرح سیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے. وہ بھی پڑھنا ہوگا تو نہیں تو 500 لوگ ہیں محلے میں، 500 میں سے 25 آدمی 50 آدمی مسجد میں آتے ہیں نا، باقی تو آتے ہی نہیں. وہ بھی فکر نہیں ہے. اور زیادہ سے زیادہ کب خیال وہ نیاز فاتحہ وغیرہ کی، تو مولوی صاحب تو نہیں ہے نا. لیکن میں یہ بات 100 مرتبہ بولتا ہوں کہ آپ کا اپنا اولاد، اپنا بیٹا جتنے دل سے دعا مانگے گا نا، آپ ہم کو پوری زندگی کی کمائی دے دو گے، پھر بھی میرے دل سے اتنی دعا نہیں نکلے گی. سمجھ رہے ہو؟ چونکہ میرا آپ سے خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے. میں رسم نبھا دوں گا، ظاہری طور پر ایکٹنگ کر کے رو گا کر کے دکھا دوں گا، لیکن میرے دل سے دعا نہیں نکلے گی، یہ مان کے چلو. آپ کی اپنی اولاد ہوگی نا، زندگی میں 50 مرتبہ آپ نے اس کو ڈانٹے پھٹکارے مارے سب کچھ کرے ہوں گے، لیکن آپ مر جائے گی نا، آپ کا اولاد چونکہ خون کا رشتہ ہے نا، اس کے دل سے دعا نکلے گی. سمجھ رہے؟ اس لیے اپنے بچوں کو اس لائق بناؤ کہ کسی مولوی صاحب کا محتاج نہ رہے، کسی حافظ جی کا محتاج نہ رہے. وہ 5 سورے آپ کی قبر میں آپ کا بیٹا کھڑے ہو کر کے پڑھے. وہ جو کرے گا نا، اس کا کرنا اور مولوی صاحب کے کرنے میں بڑا فرق رہتا ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں دل کا معاملہ چلتا ہے. وہاں نہیں چلتا کتنا 50,000 کا آپ نے کھانا کھلا دیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا، ہے نا. کتنا دعا دل سے مانگ رہے ہو، یہ دیکھا جائے گا. اس لیے میں اس بات کی تاکید کرتا ہوں. اب بھائی لوگ اس میں بھی سوچتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کی طرف آپ زور نہیں دیتے. میسیج ایک صاحب نے بھیجا ہے، حالانکہ میں جانتا ہوں جناب کو، وہ ماشاءاللہ اچھی نوکری میں اچھے پیسے کما رہے ہیں، سمجھ گئے، مگر اس کے باوجود اچھے پیسے اچھی نوکری کے کیا مطلب ہے؟ باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، کیا کرنا ہے ایسے پیسے کا؟ سمجھ گئے؟ آپ اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہیں. یہ حالت ہے. اللہ رحم فرمائے. وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور بخشش کے بدلے عذاب، تو کس درجہ انہیں آگ کی سہار ہے، کتنا آگ سہ سکیں گے. یہ کن کے بارے میں آیا؟ جو اللہ کی اتاری ہوئی باتوں کو چھپاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ باتیں آئیں. پہلی بات، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. دوسرا، اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا. تیسرا، انہیں پاک نہیں کرے گا، یعنی ان کے گناہ نہیں جھاڑے گا. اور چوتھی بات، اللہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے نا. پھر ان کا حکم فرمایا کہ وہ گمراہی کے بدلے میں، ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدتے ہیں، عذاب کے بدلے میں کیا کہتے ہیں، بخشش کے بدلے میں عذاب خریدتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کتنا آگ سہ سکیں گے. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری، اور بے شک یہ لوگ جو کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ ضرور پرلے سرے کے جھگڑالو ہیں، انتہائی جھگڑالو لوگ ہوتے ہیں. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ پورب یا پچھم کی طرف کرو، ہے نا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ پورب یا پچھم کی طرف کرو. قبلہ کی طرف کر لیے تو بہت بڑا کام کر لیے. ہاں، ہم قبلہ رو والے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بات آئی تھی، مسلمانوں کے اختلافات ختم کرنے وغیرہ، وہ الگ الگ فرقوں کی بات، تو کئی نیتا گیری والے بولتے تھے نہیں یار، اہل قبلہ سب ایک ہے نا، سب کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سب ایک ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر لینا کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے. ادھر منہ کر کے تو کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے.
पूरब या पश्चिम को मुंह कर लेना असल नेकी नहीं की। असल नेकी क्या है? अल्लाह फरमा रहा है वलाकिन्नल बिर्रा। हाँ, असल नेकी ये है कि ईमान लाए अल्लाह और क़यामत और फरिश्तों और किताबों और पैगंबरों पर। असल नेकी क्या है? ईमान लाना अल्लाह पर, क़यामत पर, फरिश्तों, किताबों और पैगंबरों पर। इसमें पहली बात तो अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की जितने शान व सिफ़ात हैं उन सब के साथ, है ना। और फिर क़यामत पर ईमान। क़यामत में ये कि वो हक़ है, बंदों को उठाया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा, नेकी और बदी का फ़ैसला होगा, इंसाफ का दिन है, वो कायम होना है और अल्लाह तबारक व तआला अपने अदल व फजल के हिसाब से उस दिन इंसाफ फरमाएगा। ये क़यामत के दिन के ऊपर यकीन रखना। फरिश्तों पर ईमान रखना, किताबों पर ईमान रखना। जितनी किताबें अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई, है ना, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान मजीद हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, 50 सहीफ़े हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, 30 हज़रत इदरीस पर, 10 हज़रत आदम पर, 10 हज़रत इब्राहीम पर नाजिल हुए। कि तमाम किताबों पर ईमान लाना। हम लोग आमतौर पर इज्तिमाई तौर पर क्या बोलते हैं? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पर हम ईमान रखते हैं। ऐसा नहीं, जितनी किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई, कुछ किताबें बाकी दुनिया में कुछ किताबें नहीं हैं। कुछ किताबों का मामला ऐसा है कि बंदों के ऊपर अल्लाह ने छोड़ा, बंदों ने ख़यानत की, उनकी हिफाजत नहीं कर सके। कुछ किताबों का नाम तक हमको नहीं मालूम। अब जैसे कि सूहफ़ इब्राहीम अल्लाह ने फरमाया, इब्राहीम की किताबें 10 किताबें नाजिल फरमाई थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। अब ये बात आती है ना, ये भी सोचने वाली बात है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया बोलते हैं, नबियों के बाप, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में बनी इसराइल के जितने नबी हैं सब उनके औलाद में आते हैं। हमारे रसूल खुद हज़रत इब्राहीम की औलादों में आते हैं। तो ज़्यादातर नबी तो हज़रत इब्राहीम की औलादों में, तो इनकी औलादों में तौरात शरीफ, इनकी औलादों में इंजील शरीफ, है ना, इनकी औलादों में ज़बूर, इनकी औलादों में कुरान। तो क्या इनके ऊपर कुछ नहीं नाज़िल हुआ? हाँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर 10 किताबें नाजिल फरमाई थी अल्लाह ने। कितनी? 10 किताबें नाजिल फरमाई थी। ये और बात है कि हमको नाम मालूम नहीं है, सीधे सीधे ये कि सूहफ़ इब्राहीम कह के हम ईमान लाते हैं। ऐसे शीस अलैहिस्सलाम पर 30 किताबें नाजिल फरमाई अल्लाह ताला ने। हज़रत आदम को 10 किताबें दी थी अल्लाह तबारक व तआला ने। अलग अलग ज़माने में अलग अलग नबियों के ऊपर, रसूलों के ऊपर किताबें नाजिल फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने। तमाम अंबिया किराम के ऊपर भी ईमान लाना कि वो सब अल्लाह के भेजे हुए हैं, मासूम हैं, गुनाहों से पाक हैं। उनकी सही तादाद तो अल्लाह ही जानता है। उनमें से 313 रसूल हैं, नबी और रसूल। कम बेश 1,24,000 अंबिया किराम हैं, तो उन 1,24,000 में से 313 रसूल हैं, बाकी सब नबी। समझिए, इसमें नबीयीन का सिगा या नबीयीन जमा मुज़क्कर सालिम, अरबी ग्रामर के हिसाब से जमा मुज़क्कर सालिम बोलते हैं, पुरलिंग के सेगे इस्तेमाल किए गए। इसका मतलब कोई औरत नबी नहीं हुई, है ना। अल्लाह ने सेगा इस्तेमाल किया, कौन सा? पुरलिंग बोलते हैं ना, स्त्रीलिंग पुरलिंग, तो पुरलिंग के सेगे इस्तेमाल हुए, मतलब कोई औरत नबी नहीं आई, है ना। हर चीज़ हिज्जा करके बोलने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने ऐसा कलामी इस्तेमाल फरमाया, उसी से बात समझ में आ जाती है। तो 313 रसूल तशरीफ़ लाए। जितने अंबिया दुनिया में आए 1,24,000 कम बेश, 313 उसमें से रसूल। उन 313 में से 5 उलुल अज़्म रसूल हैं, उन्हीं का जिक्र ज़्यादातर आ रहा है। 5 उलुल अज़्म रसूल कौन है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे आपके आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, तीसरे का पारे की पहली आयत। ये रसूलों की जमात है कि इनमें से बाज़ को बाज़ पर हमने बुलंदी अता फरमाई, है ना। वरफ़ा बादहुम दरजात, और उनमें से कुछ तो वो है जिनको दर्जों बुलंदी अता फरमाई, हमारे आका की शान है। 5 उलुल अज़्म रसूल हैं, यानी रसूलों में भी इनका मर्तबा बड़ा है, और हमारे रसूल को अल्लाह ने उन उलुल अज़्म रसूलों में भी सबसे बड़ा मर्तबा अता फरमाया। ये तो अंबिया किराम के ऊपर ईमान लाना, रसूलों के ऊपर ईमान लाना, और साथ में ये भी ईमान लाना कि उनको जो दावतें अल्लाह ने दी उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपना फ़र्ज़ पूरा किया।
وہ سب کے سب معصوم ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، انہوں نے جو دعوت اللہ نے ان کے سپرد کیا تھا انہوں نے مکمل کیا ہے، وہ سب کے سب انشاءاللہ اللہ کی عطا سے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ یقین رکھنا، یہ ایمان لانا ہے۔ وہ جو کچھ بھی پیغام لے کے آئے اس کو قبول کرتے ہیں، یہ ایمان لانا ہے۔ اب ان کا پیغام کیا ہے؟ اگر ہم کو صحیح ڈھنگ سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حضرت نوح کا مثلاً پیغام ہے، ہم کو قبول کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ پیغام ہے، موسیٰ علیہ السلام ایسا فرماتے ہیں، ہم قبول کریں گے، لیکن عمل کرنے کی بات تو عمل ہم اپنی شریعت کے حساب سے کریں گے، کیونکہ ہماری شریعت نے ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ قرآن میں وہ جو شریعت آئی، یہ شریعت نے ساری شریعتوں کو، پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، لیکن ایمان تمام شریعتوں کے اوپر، تمام دینوں کے اوپر لانا، کیونکہ تمام دین ایک ہی دین ہے۔ میں پہلے کبھی بتا چکا ہوں، الانبیاء کلهم اخوۃ ودینہم واحد، تمام نبی بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ جو دین حضرت آدم لے کے آئے تھے وہی دین محمد رسول اللہ لے کر کے تھے۔ تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہے، شریعتیں الگ الگ رہی ہیں۔ ہاں، تو اصل ایمان کیا ہے؟ ایمان لائے اللہ پر، قیامت، فرشتوں اور کتابوں اور پیغمبروں پر، اصل نیکی یہ ہے، ایمان لائے۔ یہ تو ایمان کا تقاضا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ آت المال علی حبہ، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال قربان کرے، اپنا عزیز مال دے۔ کن کو دے؟ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافر اور مانگنے والوں کو۔ وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں۔ گردنیں چھڑانے میں دو چیزیں داخل ہیں، ایک تو غلاموں کو، باندیوں کو خرید کے آزاد کرنا مراد ہے۔ اس زمانے میں غلام باندیوں کا دور تھا، اور اسلام چاہتا تھا کہ انسان سب برابر رہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی آقا نہیں۔ تو ویسے کیسے چھوڑ دے؟ تو اس کا طریقہ اللہ نے یہ دیا کہ تم خرید کے آزاد کرو۔ اس کو ثواب بیان کر دیا، اس کی فضیلت بیان کر دی، تو لوگ غلام خرید کے آزاد کرتے تھے۔ ایک غلام خرید کے آزاد کرنے کا ثواب اتنا، تو سرکار نے ایسا بتا دیا، لوگ خرید کے آزاد کرنے لگے، اور وہ آزادی کا دور ایسا آیا کہ آج پوری دنیا میں کہیں بھی غلامی کا سسٹم نہیں ہے نا۔ دنیا کے لوگ چاہے لاکھ انکار کریں، محمد رسول اللہ نے اپنے کردار کے ذریعہ کچھ احکام ایسے رائج فرمائے کہ کافر سے کافر، دشمن سے دشمن قوموں نے بھی چاروں ناچار حضور کی شریعت پہ عمل کیا۔ آج پوری دنیا میں کہیں غلام باندی نہیں ہوتی، سب نے رسول اللہ کے اس قانون پہ عمل کر لیا۔ سب کو احسان ماننا پڑے گا، ہے نا، ورنہ آج کتنی قومیں غلام ہوتی، کتنے لوگ غلام ہوتے، کتنے آقا ہوتے۔ رسول اللہ آئے اور غلامی کی زنجیر توڑ ڈالی، اب کوئی غلام کسی کا نہیں ہے۔ ایک تو یہ آزاد کرنا، گردنیں چھڑانا ہے، اور ایک گردنیں چھڑانا ایسا ہے، جائز طور پر آپ نے کسی سے مال قرض لیا، مثلا تجارت کرنے کے لیے آپ قرض اٹھا کے لائے، اور ایک معین مدت کر لیے، اتنے دن میں ادا کروں گا، اور خدا نخواستہ کسی طرح سے آپ کا نقصان ہو گیا، مال نہیں بن پایا، آپ ادا نہیں کر پائے، تو وہ قاضی کے پاس دیے، مقدمہ دائر کیا، قاضی نے اٹھا کے قید میں ڈال دیا کہ چلو مال نہیں دیتے تو اندر جاؤ۔ اب ایسے کہ گردن چھڑا گلو خلاصی کیسی ہوگی؟ آپ مسلمان ہو، ایمان کا تقاضا ہے، آپ جاؤ، آپ کے پاس مال ہے، اس بھائی کا قرضہ اتارو، اس کو آزاد کر دو، یہ گردن چھڑانا ہوگا۔ گردن چھڑانا یہ بھی ہے، کفار نے مسلمانوں کو کہیں گرفتار کر کے رکھ لیا، جنگ ہوئی، مسلمانوں کو خدا نخواستہ شکست ہوئی، مسلمانوں کے کافی لوگ گرفتار ہو گئے، جنگی قیدی ہو گئے، تو اب یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا فدیہ دو اور لے جاؤ، پیسہ دے کے چھڑا لو، تب ایک آدمی کا مثال کے طور پر 5-5 لاکھ دو لے جاؤ، تو وہاں مسلمانوں کو حکم ہے کہ نکالو اپنے مال اور اپنے بھائیوں کو چھڑاؤ کافروں کے قید سے، دے دو 5-5 لاکھ۔ سمجھ گئے؟ کافروں کے قید میں مسلمان کو نہیں رہنے دینا ہے۔ یہاں بھی گردن چھڑانا ہے۔ یہ گردن چھڑانے کی اور بھی صورتیں ہیں کہ ہمارے اوپر مثال کے طور پر قرض لگ گیا، ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس ڈر سے معلوم ہوا کہ مسجد نہیں جا رہے ہیں۔ سمجھ گئے؟ امام اعظم سرکار کے کچھ لوگوں کے اوپر، چونکہ آپ تھوک بیاپاری تھے، امام اعظم تھوک میں کپڑوں کا بیاپار کرتے تھے، تو کافی چھوٹے چھوٹے دکاندار کافی آپ سے مال لے جاتے تھے ادھاری میں، بیچ کے لا کے پیسہ دیتے، کئی دفعہ ایسا تھا کہ نہیں دے پایا۔ ایک ایسا آپ کا قرض دار ہوا جو قرض ادا نہیں کر پا رہا تھا، اب اس کو شرم لگ رہی تھی، یار مسجد جاؤں گا اور امام صاحب نے دیکھ لیا تو فضیحت ہو جائے گی، کوٹ لیا تو وقت گزر گیا، ادا نہیں کر پا رہا۔ تو آپ کہیں جا رہے تھے، راستے میں دکھ گیا
کیوں بھائی تو مسجد میں نہیں دکھ رہا؟ اب کیا بتاؤں، آپ ہی کے خوف سے نہیں آ رہا ہوں۔ بات کیا ہوئی، میرے سے خوف کیا؟ بولے آپ کا قرض کا وقت گزر گیا، میں ادا نہیں کر پایا ہوں، اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ کہیں آپ نے سب کے سامنے دیکھ لیا اور ٹوک دیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ کہا خدا کی پناہ، ابو حنیفہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس سے تو ڈرتا ہے؟ اللہ کے گھر میں آنے سے؟ جب میں نے معاف کر دیا، بھول جاؤ اس کو، وہ قرضہ بھول جا، مسجد آیا کرو، ہے نا۔ آج دیکھو یہ ہمارے امام کا کردار تھا، اور ہمارا کردار کیا ہے، ہم کتنا الٹا چلنے لگے۔ دیکھیے کسی کے اوپر پیسہ بنتا ہے، وہ نہیں دے پا رہا ہے، تو ہم کیا بولتے ہیں، مسجد میں پکڑتا ہوں پھر آج تم کو، ہاں آنے تو جمعہ کے دن مسجد آئے گا نا، وہیں پہ پکڑوں گا، ہم ایسا بولتے ہیں۔ ہمارے امام ایسا کہتے تھے، میری وجہ سے مسجد چھوڑ دیا، جب میں نے قرض بھلا دیا، چھوڑو مسجد، آپ کرو، جماعت کیوں چھوڑ رہے تم، مسجد آیا کرو بھائی، میں نے بھلا دیا، وہ قرضہ معاف۔ اور ہم کہتے ہیں دے نہیں رہا ہے نا، ادھر ادھر بہانے بازی کرتا ہے، جمعہ کے دن پکڑتا ہوں تم کو، مسجد نہیں پکڑتا ہوں۔ کتنا الٹا چلنے لگے۔ تو گردن چھڑانا یہ بھی ہے کہ کوئی مسلمان جائز طور پر کسی سے قرض لیا اور کسی طرح سے مبتلا ہو گیا، وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو شرمندگی کا احساس ہے، کر نہیں پا رہا ہے، جائز قرضہ ہے، تو مسلمانوں کا کام ہے کہ چلو یار، کیوں بوجھ تلے دبا رہے، اتار دو اس کا قرضہ، دو چار بھائی مل جاؤ، کتنا قرضہ یار دے دو، اس کو ختم کرو، تمہارا قرض دار نہیں۔ یہ مسلمانوں کو ساتھ دینے کا سسٹم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ہم کہاں سسٹم اپنائیں گے، ہم تو اپنا ہی سسٹم چلا رہے ہیں۔ ہم تو موقع ملے، ہمارے مسلمانوں میں ایسے ایسے لوگ ہیں، موقع ملے تو بول دیں گے کتنا ہے اس کا، اتنا لے جا میں دے دیتا ہوں، ہاں 5% دے دینا ہم کو، ہے نا، بیاج چلا دیں گے ہم کو، اللہ کی پناہ۔ تو اسلام ہم کو کیا کہتا ہے، اصل نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی یہ ہے، ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں کسی طرح سے گردن پھنسی ہو، سمجھ گئے، گردن پھنسنے میں علماء نے یہ لگایا، یا تو کفار نے گرفتار کر لیا ہو، یا غلام باندھی ہو گیا ہو، اس طرح سے ہو، اس طرح آزاد کرنا مراد ہے، اور یا پھر یہ کہ کسی طرح سے جائز طور پر قرضے میں مبتلا ہو گیا اور وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، یہ یا کسی طرح سے کہیں پھنس گیا اور قاضی نے اس کے اوپر دنڈ عائد کر دیا کہ اتنا دو تب تم آزاد ہو، نہیں تو قید میں رہو گے، تو ایسے لوگوں کو اپنی رقم دے کر کے چھڑا لینا۔ اللہ فرماتا ہے یہ اصل نیکی ہے، آزاد رہنا ہر انسان کا حق ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق، سمجھ گئے۔ اب اگر کوئی غلامی میں چلا گیا تو اس کو آزاد کرواؤ پیسے لگا کے، یہ پیسہ تمہارا دے رہے ہو تم اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے، وہ قرضہ اللہ ادا کرے گا، وہ آپ کو اللہ دے گا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھے، اصل نیکیوں میں اللہ شمار فرما رہا ہے، اور اصل نیکی کیا ہے؟ نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اپنا قول پورا کرے جب عہد کرے، ہاں وعدہ جب کرے تو وعدہ خلافی نہیں، جو عہد کیا اس کو پورا کرنا، یہ بھی اصل نیکیوں میں سے آتا ہے، یہ مسلمانوں کی صفات ہے نا۔ تو ہمارے ہندوستان میں ابھی 20 سال 25 سال پہلے تک یہ ماحول تھا، ہم نے دیکھا ہے، دوسروں کو جانے دو، کافر لوگ کہتے تھے مسلمان کی زبان، اس نے وعدہ کیا، ہاں تو بھروسہ کر سکتے ہیں وہ دے دے گا، مسلمان کی بات ہے۔ اب نہیں کہتے، اب تو یہ ہے کہ مسلمان خود اپنے مسلمانوں کا بھروسہ نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی 25-30 سال پہلے تک یہ ماحول تھا کہ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی مسلمان کی زبان پہ بھروسہ کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ نہیں یہ وعدہ کرتے ہیں تو مکرتے نہیں، ان کا وعدہ پورا ہوتا ہے نا۔ بڑے بڑے بیوپار چلتے تھے، صرف زبان کے اوپر دے دیتے تھے، مال لے جاؤ میاں، مسلمان ہے یار ادا کر دے گا۔ اب نہیں کرتے، کیوں معلوم ہے؟ ہم نے اپنا بھروسہ خود گما دیا ہے، خود اپنا گھاٹا کیے ہیں بھروسہ گما کے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی، اور یہی پرہیزگار ہیں۔ دیکھیے ایمان اور پرہیزگاری کی بات کیا ہے، یہی لوگ ہیں جن کی یہ صفات ہیں، کیا؟ اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، اللہ کی محبت میں عزیز مال خرچ کرنا،
رشتہ داروں کو دینا، یتیموں کو دینا، مسکینوں کو دینا، مسافروں کو دینا اور مانگنے والوں کو دینا، اور گردنیں چھڑانے میں خرچ کرنا، پھر نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، اپنی بات پوری کرنا، عہد وعدے وفا کرنا، صبر کرنا مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت۔ ایسے لوگوں کو اللہ فرما رہا ہے یہی ہیں جنہوں نے اپنی اس بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔ ہاں، عطر لگا کے، لمبی پگڑی باندھ کے، عمدہ لباس پہن کے پرہیزگار نہیں، پرہیزگار یہ ہے۔